صرف ایک صدی پہلے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایک شخص ہزاروں میل دور بیٹھے کسی دوسرے انسان کو براہ راست ویڈیو کال پر دیکھ اور سن سکے گا۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں کہ قرآن مجید فرقان حمید نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ایسی حیران کن ٹیکنالوجی کی طرف اشارہ کر دیا تھا تو کیا آپ یقین کریں گے؟ اور بات صرف ویڈیو کالز تک محدود نہیں۔ سوچئے آج کا انسان جو ہوائی جہازوں میں بیٹھ کر گھنٹوں میں براعظموں کا سفر طے کرتا ہے، وہ ماضی میں ایک ناقابل یقین خواب تھا، مگر قرآن مجید نے پر لگانے اور بادلوں کے بیچ سفر کرنے جیسی تعبیرات کے ذریعے ان سفری ترقیوں کی طرف صدیوں پہلے ہی اشارہ کر دیا تھا۔ یہی نہیں، نابینا افراد کو دوبارہ بینائی دینا، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، جینیٹک انجینئرنگ، روبوٹک سرجری، حتیٰ کہ انسان کے چاند اور مریخ تک کے مشن، یہ سب وہ تصورات ہیں جن کی بنیاد قرآنی اشارات میں کہیں نہ کہیں پوشیدہ محسوس ہوتی ہے۔ قرآن مجید صرف ایک کتاب نہیں، بلکہ یہ ہدایت، حکمت، علم، سائنس اور آنے والے زمانوں کے رازوں سے بھرا ہوا ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس میں موجود آیات ہر دور کے انسان کو اس کے وقت کی عقل اور سائنس کے مطابق جھنجھوڑتی ہیں۔ ہم نے تو اب تک صرف چند ہی سائنسی حقائق کو پہچانا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا بس یہی سب کچھ ہے، یا قرآن مجید میں ابھی بھی بے شمار سائنسی اور ٹیکنالوجیکل اشارے چھپے ہوئے ہیں جنہیں ہم نے جاننا تو دور سوچنا بھی شروع نہیں کیا؟ کیا ایسا تو نہیں کہ مستقبل کی سب سے بڑی ایجادات، خلا میں بستیاں، ٹائم ٹریول، انسانی ذہن کی منتقلی یا انسان نما روبوٹس کا بیج قرآن مجید کی کسی آیت میں بویا جا چکا ہے؟ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے ان آیات پر غور کرتے ہیں اور تلاش کرتے ہیں وہ راز جو شاید مستقبل کی سب سے انقلابی ٹیکنالوجیز کے اشارے اپنے اندر سموئے بیٹھے ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ الانعام کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اس کے علم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، اور زمین کی تاریکیوں میں کوئی دانہ ایسا نہیں جسے وہ نہ جانتا ہو، اور نہ کوئی خشک چیز، نہ کوئی تر چیز ایسی ہے جو ایک کھلی کتاب میں درج نہ ہو۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ گویا ہمیں ایک ایسی حقیقت سے روشناس کرواتی ہے جو بظاہر سادہ لگتی ہے، مگر اپنے مفہوم میں علم کی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہر شے، ہر حقیقت، ہر راز اور ہر ایجاد کا علم ایک کھلی کتاب میں موجود ہے، اور قرآن تو وہی کتاب ہے جو اس کائنات کی اصل کو بیان کرتی ہے، جو ہر زمانے کے انسان کے لیے رہنمائی، فہم اور اشارات کا خزانہ ہے۔ مگر قرآن مجید ہر چیز کا ذکر نام لے کر نہیں کرتا، بلکہ وہ اصولوں، خلاصوں اور اشاروں کے ذریعے ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ عظیم اسلامی مفکر اور مفسر امام بدیع الزمان سعید نورسی فرماتے ہیں، قرآن مجید اپنے بیانیہ انداز میں سائنسی اور ٹیکنالوجی کے کئی رازوں کو انبیاء کرام علیہم السلام کے معجزات کے ذریعے اشاراتی طور پر بیان کرتا ہے، اور ان معجزات میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ ایک دن علم، تجربہ اور جد و جہد سے ان حیران کن چیزوں کو حقیقت میں بدل دیں گے۔ یعنی قرآن مجید صرف ماضی کی بات نہیں کرتا، بلکہ مستقبل کا نقشہ بھی کھینچتا ہے۔ وہ معجزات جو انبیاء کرام علیہم السلام کے ہاتھوں ظہور پذیر ہوئے، محض وقتی کرامات نہیں تھے، بلکہ انسانی ترقی کی آخری حد تک پہنچنے کے امکانات کا آئینہ بھی تھے۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہوا پر سواری، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کا راستہ چیرنا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، حضرت نوح علیہ السلام کا دیو ہیکل جہاز، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں محفوظ رہنا، حضرت داؤد علیہ السلام کا لوہے کو نرم کرنا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج میں خلا کا سفر کرنا۔ کیا یہ سب محض معجزات تھے، یا مستقبل میں انسان کو یہ بتانے کے لیے علامتی زبان میں پیش کیے گئے کہ ایک دن تم بھی ان حقیقتوں کے قریب تر پہنچ جاؤ گے؟ سورہ النمل کی آیات 38 سے 40 میں اللہ تبارک و تعالی ایک ایسا واقعہ بیان کرتا ہے جو عقل و شعور کے دروازے کھول دیتا ہے اور انسان کو صدیوں پیچھے جا کر مستقبل کے راز دکھاتا ہے۔ یہ واقعہ ہے حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے مثال سلطنت، علم اور قدرت عطا کی تھی۔ ایک دن وہ اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو ملکہ سبا کا تخت میرے پاس لا کر دی، اس سے پہلے کہ وہ لوگ میرے پاس اطاعت گزار بن کر آئیں؟ ایک طاقتور جن کہتا ہے، میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں۔ لیکن اس کے بعد ایک اور حیران کن کردار سامنے آتا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے، اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، میں اسے آپ کے پاس پلک جھپکنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔
اور فوراً لمحہ بھر میں وہ تخت حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ یاد رہے یہ تخت یمن میں واقع تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار شام یا فلسطین کے علاقے میں، یعنی ہزاروں کلومیٹر دور کا فاصلہ ایک پلک جھپکنے میں طے کر لیا گیا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ محض ایک معجزہ تھا یا قرآن مجید ہمیں کسی بہت بڑی سچائی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، ایک ایسی سچائی جو آج انٹرنیٹ، لائیو براڈ کاسٹ، ٹی وی ٹرانسمیشن، 5G اور ہولوگرام ٹیکنالوجی کی شکل میں ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ اس واقعے میں صرف تخت کا منتقل ہونا نہیں بلکہ ایک اور حیرت انگیز بات بھی شامل ہے۔ قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے کہ تخت کے آس پاس موجود افراد کو دیکھا اور سنا بھی جا رہا تھا، یعنی ویژول اینڈ آڈیو فیڈ، بالکل ویسی ہی جیسے آج ہم لائیو CCTV، براڈ کاسٹ یا ویڈیو کالنگ میں دیکھتے ہیں۔ اب ذرا سوچئے، 1400 سال پہلے نازل ہونے والی ایک کتاب ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جن کا تصور بھی اس وقت کے انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ ایک چیز کی لمحوں میں منتقلی، دور دراز مقامات کی براہ راست آڈیو اور ویڈیو جھلک، علم کی طاقت سے نہ کہ طاقتور جسمانی قوت سے، اور سب کچھ ایک حقیقی تاریخی واقعے کی صورت میں۔ کیا یہ سب کچھ حیران کن حد تک آج کی ڈیجیٹل دنیا سے مشابہ نہیں؟ کیا یہ واقعہ ہمیں یہ بتانے کے لیے کافی نہیں کہ قرآن مجید صرف ماضی کا قصہ نہیں بلکہ مستقبل کا بھی نقشہ ہے؟ اور سب سے اہم بات، ایسی باتیں کسی عام انسان کے کلام میں نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال پہلے کا کوئی شخص آج کی ٹیکنالوجی کی اس گہرائی تک سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ صرف اور صرف اسی کا کلام ہے جس نے وقت، خلا، عقل اور علم سب کو پیدا کیا، اور یہی وہ لمحہ ہے جب انسان دل سے گواہی دیتا ہے، یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انتہائی منفرد معجزہ عطا فرماتا ہے، جانوروں کی زبان کو سمجھنے اور ان سے رابطہ قائم کرنے کا علم۔ سورہ النمل کی آیت نمبر 18 میں ہم پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں کچل نہ دے جبکہ وہ شعور نہ رکھتے ہوں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے یہ بات سنی تو مسکرائے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ پھر آیت 22 میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں سے بھی گفتگو کرتے ہیں، خاص طور پر ہدہد سے جو ان کے لیے خبریں لاتا ہے اور ان کی انٹیلیجنس نیٹ ورک کا حصہ ہے۔ سوچئے 1400 سال پہلے ایک کتاب میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک انسان چیونٹیوں، پرندوں اور دیگر مخلوقات کی زبان سمجھ سکتا ہے۔ یہ بات کسی دیو مالائی کہانی میں نہیں بلکہ قرآن کے سیاق میں ایک پیغمبر اور بادشاہ کی علم و حکمت کے طور پر بیان ہو رہی ہے۔ اب آئیے غور کریں، کبوتروں کو پیغامات بھیجنے کے لیے صدیوں تک استعمال کیا گیا۔ طوطے انسانی زبان سیکھنے اور دہرانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ریشم کے کیڑوں کو کپڑا تیار کرنے میں صدیوں سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ کتے جو کہ انسان کی بہترین تربیت یافتہ مخلوق بن چکے ہیں، اب منشیات، بارود، گمشدہ افراد کی تلاش اور نفسیاتی مدد جیسے شعبوں میں بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ چوہوں کی کچھ خاص نسلیں جن کی ناک کی حس انتہائی حساس ہے، بارودی سرنگوں کی نشاندہی کے لیے تربیت دی جا چکی ہیں۔ ڈولفنز کے سونار سسٹم کو ماہرین نے ریسکیو مشنز، آبدوزوں کی تلاش اور سمندری بارودی سرنگوں کی کھوج میں استعمال کیا ہے۔ ان تمام مثالوں سے ایک حقیقت آشکار ہوتی ہے، ہم واقعی جانوروں کی زبان یا انداز اظہار کو سیکھنے لگے ہیں۔ ہم ان کی حسی صلاحیتوں، دماغی فعالیت اور تربیتی رد عمل کو سمجھ کر روزمرہ زندگی، سیکیورٹی، سائنس اور طب کے میدان میں استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ذرا غور کریں، قرآن مجید جس چیونٹی کی بات کر رہا ہے اس کی آواز انسانی سماج سے نیچے الٹرا سونک ہوتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا اسے سمجھنا اور مسکرانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ یا تو انہیں اللہ نے براہ راست سمعی بصیرت دی تھی، یا پھر یہ ایک ایسا سائنسی راز ہے جو آج ہمیں الٹرا ساؤنڈ، سونار اور فریکوینسی ریڈنگ جیسے علوم میں دکھائی دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جس سے سیکھا نہ جا سکے۔ جانور محض فطری مخلوقات نہیں بلکہ ایسے جاندار ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کے خزانے پوشیدہ ہیں۔ قرآن مجید کی سورہ سبا کی آیت نمبر 12 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ کے برابر تھی اور شام کی منزل بھی 1 مہینے کے برابر۔ یہ آیت بظاہر صرف ایک معجزہ بیان کرتی ہے، مگر در حقیقت اس میں ایک حیران کن سائنسی اور ٹیکنالوجیکل اشارہ پوشیدہ ہے۔ ایک ایسا سفر جو عام انسان ایک پورا مہینہ لگا کر مکمل کرتا ہے، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام صرف صبح کے وقت یا شام کے وقت یعنی چند گھنٹوں میں مکمل کر لیتے ہیں۔ آج کی دنیا میں ہم اسی تصور کو جدید طیاروں، جیٹ انجنز، ہوائی جہازوں
ڈرون ٹیکنالوجی اور سپر سونک رفتار کی صورت میں حقیقت بنتے دیکھتے ہیں۔ ہم نے سیکھا ہوا کی سمتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ ایرو ڈائنامکس، پروپلژن، کمپوزٹ میٹیریل، فیول ٹیکنالوجی، جی پی ایس نیویگیشن اور ٹربو مکینکس جیسے علوم سے پرواز ممکن بنائی، اور اب ہم ایک دن میں کئی ممالک کا سفر کر سکتے ہیں جس میں کبھی مہینے لگتے تھے۔ لیکن یہ سب کچھ قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اشارے کی صورت میں بیان کیا گیا تھا، ایک ایسے وقت میں جب نہ جہاز کا تصور تھا نہ ہی انجن کا۔ اب آتے ہیں ایک اور زبردست اور بے مثال معجزے کی طرف۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ظالم بادشاہ نمرود کے حکم پر ایک شدید بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا۔ یہ آگ اتنی شدید تھی کہ اس کے قریب جانا ممکن نہیں تھا، اور روایات کے مطابق انہیں منجنیق سے آگ میں پھینکا گیا۔ لیکن قرآن مجید ہمیں سورہ الانبیاء کی آیت نمبر 69 میں فرماتا ہے، ہم نے کہا اے آگ ابراہیم پر سرد ہو جا اور سلامتی والی ہو جا، اور پھر وہی ہوا۔ آگ جو ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جسم کو نہیں جلا سکی، نہ ان کے کپڑے نہ ان کا بال بھی جھلسا۔ یہ بلا شبہ خالص معجزہ تھا، مگر کیا یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے انسان کو مستقبل کا ایک اشارہ نہیں دیا؟ آج ہم جانتے ہیں کہ آگ سے بچاؤ کے لیے انسان نے کیسی ترقی کی۔ سن 1950 میں فائبر بیسڈ کپڑوں پر تحقیق شروع ہوئی۔ سن 1960 میں فائر ریزسٹنس میٹیریل کیولر اور نومیکس بنائے گئے۔ نومیکس تقریباً 370 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر برداشت کر سکتا ہے۔ کیولر تقریباً 450 ڈگری سیلسیس پر اپنا سٹرکچر قائم رکھتا ہے۔ اب یہ کپڑے فائر فائٹرز، پائلٹس، سپیس سوٹس اور ملٹری آپریشنز میں استعمال ہوتے ہیں۔ انسان نے یہ سبق قرآن کے اشارے سے نہیں سیکھا، شاید نہیں، لیکن وہی اشارے قرآن میں پہلے ہی موجود تھے، اور آج ہمیں ان اشاروں کی اصل معنویت سمجھ آ رہی ہے۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ایک ایسا منظر بیان کیا گیا ہے جو انسانی عقل کو چونکا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا سے ایک خشک سخت بے جان چٹان پر ضرب لگائی تو اچانک اس چٹان سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ وہی بنجر بیابان جہاں پانی کا تصور بھی محال تھا، چند لمحوں میں زندگی کا سرچشمہ بن گیا۔ اب ذرا سوچیں، ریت اڑاتی تیز ہوائیں، تپتی زمین، اور پھر اچانک ایک چٹان پھٹتی ہے اور 12 شفاف چشمے اسے یوں نکلتے ہیں جیسے زمین خود بھی حیرت زدہ ہو گئی ہو۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا بلکہ ایک گہرا پیغام بھی تھا۔ یہ منظر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں زندگی چھپی ہے۔ یہ قدرتی پانی کے ذخائر جن تک آج ہم ڈرلنگ ٹیکنالوجی کے ذریعے پہنچتے ہیں، ان کا راز صدیوں پہلے قرآن نے بتا دیا تھا۔ ڈرلنگ مشین جو 19ویں صدی میں ایجاد ہوئی، آج زمین کے سینے میں سوراخ کر کے نہ صرف پانی بلکہ تیل، گیس، سونار، چاندی اور دیگر قیمتی وسائل نکالنے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ لیکن قرآن مجید نے 1400 سال پہلے ہی یہ حقیقت آشکار کر دی تھی کہ سخت سے سخت پتھر کے نیچے بھی خزانے چھپے ہو سکتے ہیں، بس اللہ کے حکم اور انسان کی ہمت کی ضرورت ہے۔ اب آئیے سورہ آل عمران کی طرف، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں، میں اللہ کے حکم سے پیدائشی نبینہ کو بینائی دیتا ہوں، کوڑھی کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ الفاظ صرف معجزات کی جھلک نہیں دکھاتے بلکہ مستقبل کے سائنسی انکشافات کا دروازہ بھی کھولتے ہیں۔ پیدائشی نبینہ افراد کو بینائی دینا، یہ خیال آج حقیقت بن چکا ہے۔ جین تھراپی، سٹیم سیل تھراپی اور ریٹینل امپلانٹس جیسے طریقے ان بیماریوں کا علاج فراہم کر رہے ہیں جنہیں کبھی لا علاج سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح کوڑ ایک ایسا مرض ہے جس سے لوگ نفرت کرتے اور قریب جانے سے ڈرتے تھے، آج محض 6 ماہ سے 2 سال کے مخصوص ادویات سے مکمل ختم ہو سکتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ دنیا کے بیشتر حصوں میں جذام تقریباً ختم ہو چکا ہے۔ مشہور مفکر امام بدیع الزمان سعید نورسی فرماتے ہیں کہ ان آیات میں اشارہ ہے کہ انسان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیماری کتنی ہی پرانی یا لا علاج ہو۔ اللہ کے خزانے لامحدود ہیں، علم اور تحقیق کے ذریعے انسان اس کے راز کھولتا رہے گا۔ آخری اور سب سے حیران کن نشانی وہ ہے جس نے انسان اور جن کے درمیان تعلق کی نئی جہتیں کھول دیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام وہ عظیم نبی تھے جنہیں نہ صرف انسان بلکہ جنات اور ہواؤں پر اختیار دیا گیا۔ یہ وہی نبی ہیں جنہوں نے جنات کو اپنا تابع بنا کر ان سے وہ کام لیے جو اس زمانے میں ناقابل تصور تھے۔ انہوں نے سمندروں کی گہرائیوں میں جنات کو غوطہ زن کیا تاکہ وہ قیمتی جواہرات نکالیں، انہیں عظیم الشان محل تعمیر کرنے پر لگایا۔ سخت ترین مشقت، پیچیدہ ترین کام، سب کچھ صرف ایک حکم پر ہوتا تھا۔ یہ معجزہ اس بات کا اندیہ دیتا ہے کہ غیر مرئی قوتیں بھی انسان کے کنٹرول میں آ سکتی ہیں۔ آج اگر ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹس یا کوانٹم مکینکس جیسے میدانوں میں
جناتی سطح کی سپیڈ اور صلاحیتوں سے کام لے رہے ہیں، تو یہ محض اتفاق نہیں، یہ انہی اشاروں کی تعبیر ہے جو قرآن مجید نے ہزاروں سال پہلے دے دی تھیں۔ اور اب سوال یہ ہے کہ آخر قرآن مجید نے ان سب ٹیکنالوجیز کو واضح انداز میں کیوں بیان نہیں کیا؟ کیوں نہ براہ راست کہا کہ ڈرلنگ کرو گے تو پانی نکلے گا، یا سائنس کو استعمال کرو گے تو نابینا دیکھنے لگے گا؟ اس کا جواب نہایت عمیق اور حکمت سے بھرپور ہے۔ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں، نہ ہی ٹیکنالوجی کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اس کا اصل مقصد ہے انسان کو اس کے رب سے جوڑنا، اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی توحید، نبوت کی سچائی، قیامت کی تیاری، عدل و انصاف اور عبادت کی حقیقت کی طرف مبذول کروانا ہے۔ لیکن چونکہ سائنس بھی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت ہے، ٹیکنالوجی بھی اس کے علم کا عکس ہے، اور دریافتیں بھی اسی کے کلمات کی جھلکیاں ہیں، تو قرآن مجید انہیں مکمل نظر انداز بھی نہیں کرتا، بلکہ وہ اشاروں، علامتوں اور پراسرار جملوں کے ذریعے ان رازوں کا دروازہ ہولے سے کھولتا ہے تاکہ جو غور کرے وہ دیکھے، جو دیکھے وہ سمجھے، اور جو سمجھے وہ ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن نہ صرف ہماری روحوں کی رہنمائی کرتا ہے بلکہ عقل و سائنس کی دنیا کے دروازے بھی کھولتا ہے۔ صرف شرط یہ ہے کہ ہم اس کے اشاروں کو پہچانیں، اس کی آیات میں چھپے رازوں کو کھوجیں، اور پھر حیرت انگیز سچائیاں ہمارے سامنے آشکار ہوتی چلی جائیں گی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔